पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर तैनात हो गया है। सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की बतौर गवर्नर नामजद की। मखदूम अहमद महमूद लाहौर रेस क्लब के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। खत्मी ऐलान सदारती इंतखाबात के बाद किया जाएगा। गवर्नर पंजाब की नामजदगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी करेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर तैनात हो गया है और सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की बतौर गवर्नर नामजदगी। मखदूम अहमद महमूद लाहौर रेस क्लब के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। खत्मी ऐलान सदारती इंतखाबात के बाद किया जाएगा। मजीद तफसीलात बताएंगे हसन अली। जी हसन अली, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो गवर्नर पंजाब लगाने का मामला है उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, जिनमें मखदूम सैयद अहमद महमूद जो कि पहले भी गवर्नर जो है वो पंजाब के रह चुके हैं और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। इनके अलावा कमरुज़्ज़मान कायरा और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी रियाज जो है वो शामिल थे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मखदूम सैयद अहमद महमूद जो कि लाहौर रेस क्लब के चेयरमैन भी थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा जो है वो दिया और इस्तीफा जो है वो पार्टी की आदत की हिदायत के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद ने दिया है। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्टी ने मखदूम अहमद महमूद को ही जो गवर्नर पंजाब है उसको उनका नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया है। ताहम इसका हतमी ऐलान जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदारती इंतखाबात के बाद करेंगे। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर तैनात हो गया है। सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की बतौर गवर्नर नामजदगी। मखदूम अहमद महमूद लाहौर रेस क्लब के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। खत्मी ऐलान सदारती इंतखाबात के बाद किया जाएगा। गवर्नर पंजाब की नामजदगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी करेंगे। अब आपको बताएं, इंतजामी अफसरों के तकर्रुर और तबादले। डीसी रहीम यार खान शकील अहमद को ओएसडी बना दिया गया, जबकि अहमद रजा भट्ट को डिप्टी कमिश्नर का इजाफी चार्ज दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, डीसी रहीम यार खान शकील अहमद को ओएसडी बना दिया गया है और जो अहमद रजा भट्ट हैं उनको डिप्टी कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इंतजामी अफसरों के तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं, जिसमें डीसी रहीम यार खान शकील अहमद को ओएसडी बना दिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी आसिम, आगाह करिएगा। देखें, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान शकील अहमद भट्टी जो अपने फराइज पर अंजाम दे रहे थे उनको आज ओएसडी बना दिया गया। ओएसडी बनाते समय उनको हिदायत दी गई है कि वो अपना चार्ज है वो फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट जो एडीसीआर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे उनको फौरी तौर पर चार्ज संभालने का अहकाम दिए गए हैं और उनको इजाफी चार्ज दे दिए गए डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का। शकील अहमद भट्टी को फौरी तौर पर अपना चार्ज छोड़ने के अहकाम दिए गए हैं। उनको कहा गया कि उनको ओएसडी बनाकर वो लाहौर रिपोर्ट करने के लिए उनको कह दिया गया है, वो अपना उन्होंने चार्ज भी छोड़ दिया गया है और अहमद रजा भट्ट ने बतौर डिप्टी कमिश्नर अपना चार्ज भी संभाल लिया है। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि इंतजामी अफसरों के तकर्रुर तबादले हो गए हैं, जिसमें डीसी रहीम यार खान शकील अहमद को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि अहमद रजा भट्ट को डिप्टी कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं हल्का NA 154 बहावलपुर के नताइज दोबारा गिनती पर स्टे ऑर्डर केस की समाअत। कौमी असम्बली के उम्मीदवार राना फराज नून की अपील मंजूर। रिकाउंटिंग पर आरओ के खिलाफ तौहीन अदालत दायर कर दी गई। तौहीन अदालत बारे जस्टिस शकील अहमद 12 मार्च को समाअत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, हल्का NA 154 बहावलपुर के नताइज दोबारा गिनती पर स्टे ऑर्डर केस की समाअत होगी। कौमी असम्बली के उम्मीदवार राना फराज नून की अपील मंजूर। रिकाउंटिंग पर आरओ के खिलाफ तौहीन अदालत दायर कर दी गई है। तौहीन अदालत बारे जस्टिस शकील अहमद 12 मार्च को समाअत करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा महमूद जहीर से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर सस्पेंड किया गया हल्का NA 154 के हवाले से जस्टिस शकील अहमद साहब की जानिब से, उसके हवाले से आज केस की समाअत हुई है। गो के फैसला वेट फॉर ऑर्डर है, लेकिन जिरह जो की गई उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राना फराज अहमद नौन साहब के वकला। सर जरा बताइएगा क्या आपने आज हमने ECP के जो पावर्स हैं उसके ऊपर बहस किया है कि जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू हो जाए
اور الیکشن ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہو جائیں تو پھر ای سی پی کے پاس پاورز نہیں رہتی کہ وہ کوئی بھی آرڈر پاس کرے. تو اس کے این اے 154 میں بھی فراز نون کا نوٹیفیکیشن غیر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا، الیکشن ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہو چکے. اس حوالے سے ہم نے آنریبل کورٹ میں آرگومنٹس کیے اور کہا کہ جو آرڈر ای سی پی نے ری کاؤنٹنگ کا کیا ہے وہ غلط ہے اور اسے سیٹ اسائڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نون لیگ ہے اور سابقہ پی ڈی ایم ہے اس کا حصہ ہے. وہ ایز اے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام 218 میں ہے، فیئر الیکشن کروانا وہ کام نہیں ہے. اس حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے آج جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس، اور فیصلہ گو کہ ویٹ فار آرڈر ہے، لیکن وکلا نے بھرپور طریقے سے اپنے تحفظات کا اظہار نہ صرف یہاں کیا ہے بلکہ عدالت میں بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر ذرا نرمی کرے، اتنا زیادہ سخت رویہ اختیار کرنے معاملات کو دیکھا جائے. جی محمود ظہیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات، حکومت پنجاب کا پرائس مجسٹریٹ کو متحرک رکھنے کا حکم. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں نکلنے کے احکامات. محکمہ SNGDAD کی ڈپٹی کمشنر کو ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ محکمہ SNGAD کی ڈپٹی کمشنر کو ہدایت ہے. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات، حکومت پنجاب کا پرائس مجسٹریٹ کو متحرک رہنے کا حکم ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں نکلنے کے احکامات بھی دیے گئے. مزید تفصیلات بتائیں گے کیسر کھوکھر. جی کیسر، اپڈیٹ کیجیے گا، مہنگائی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ SNGD نے تمام ڈپٹی کمشنروں کو کہا ہے کہ جو پرائس مجسٹریٹ ہے ان کو متحرک کریں، فعال کریں، ان کو فیلڈ میں زیادہ بھیجیں اور جو مہنگائی اور پرائس کی والے سے جو قیمتیں ہیں ان کو چیک کریں. جو اوور چارجنگ کرتے ہیں یا جو ذخیرہ دوزی کرتے ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ تیز کرے. اور جو حکومت پنجاب نے جو گزشتہ روز جو آرڈیننس جاری کیا پرائس کنٹرول کے حوالے سے، اس آرڈیننس کی روشنی میں جو اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور پرائس مجسٹریٹوں کے کردار کو زیادہ فعال کیا جائے. اس حوالے سے یہ ہدایات جاری کی ہے تمام ڈی سی کو. جی کیسے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت پنجاب کا پرائس مجسٹریٹ کو متحرک رہنے کا حکم ہے. اب آپ کو گیس کی قیمتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. گیس کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے وبال جان بن گیا. گیس کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احمد پور شرقیہ میں احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے جانتے ہیں خادم حسین سمرو سے. جی اس وقت موجود ہیں احمد پور شرقیہ میں، جہاں گیس کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جی بھائی کیا بتائیں گے، آپ کا کتنا بل آیا ہے؟ جی ہمارا بل ہے 34,000، 3,000 4,000 پہلے آتا تھا تو 34,000 بل ہے، اور یہ 4% جو ٹیکس ہے یہ ہمیں نامنظور ہے، تو برائے مہربانی اس میں کنسیشن کریں. سر ہمارا بل آیا ہے 40,000 روپے، پہلے آتا تھا 500 کچھ روپے آتا تھا. اب اس بار جو ہے نا یہ بل آیا ہے 40,000 روپے کا. گھر کے بچوں کی بالیاں بیچ کے یہ بل بھرنے کے لیے آئے ہیں. مہربانی کر کے ہم غریبوں کا یہ بلوں کا یہ معاملہ حل کریں. جی یہاں احتجاج کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، دہاڑی دار طبقہ ہے، اور جو بل 500 سے لے کے 1,000 کے درمیان آتا تھا اب وہ 40 سے 45,000 کے درمیان آ رہا ہے. ہم کہاں سے بل بھریں؟ لہذا نئی آنے والی حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ خدا را مہربانی کی اور بلوں پہ جو ہے وہ اضافے پر نظر ثانی کی جائے. جی خادم حسین سمرو، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب میں پرائس کنٹرول قوانین میں تبدیلی. محکمہ قانون نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا. ڈپٹی کمشنر کمیٹیاں بنا کر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کریں گے. نئے پرائس کنٹرول میکانزم پر ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں خلاف ورزی پر 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا. ان کا مزید کیا کہنا ہے طاہر جوئی بتائیں گے. میں پرائس کنٹرول میکانزم تبدیل کیا گیا ہے. اب ڈپٹی کمشنرز کے انڈر کمیٹیز قائم ہوں گی اور وہ کمیٹیز جو ہیں وہ پرائس کنٹرول کریں گی. بھاری جرمانے عائد ہوں گے اور 3 سال قید بھی اس میں ہوگی. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں. سر یہ نیا میکانزم ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اب پرائس کنٹرول میں یہ کتنا کارآمد ہوگا؟
اس میں جو سزاؤں کا آپ نے ذکر کیا ان کو انہانس کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈال دینا ہے، بلکہ جو بیسک کوئی بھی جب لا بنایا جاتا ہے تو اس کا بیسک پرپز جو ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ پھر بھی اگر قانون کے عملداری پہ رکاوٹ بنتا ہے یا اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو نیچرلی یہ ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. تو وہ اچھی بات ہے کہ پہلے ہم فائن کرتے تھے تو اس کا امپیکٹ اس نوعیت کا نہیں آتا تھا. جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اور پبلک جو ہے اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ اگر کہیں پہ پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے تو وہ خود اس دکان کا بائک آؤٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ صرف جرمانوں سے شاید اتنا افیکٹو نہ ہو. لیکن ہم اپنی ٹیمیں جو ہیں ان کو موبلائز آلریڈی کر چکے ہیں اور گورنمنٹ نے مزید اس میکنزم کو اسٹرینتھن کر دیا ہے. بہت شکریہ. بالکل جی، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ یہ نیا قانون جو ہے یہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا اور پرائس جو ہے وہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر لی جائے گی. جی آپ شکریہ. وزیر اعلیٰ کا ویژن ستھرا پنجاب مہم کا آغاز. حاصل پور میں اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم نے عملے کے ہمراہ حسین پارک میں پودے لگائے. مزید تفصیلات بتائیں گے ملک عبدالرشید. جی بالکل ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب پنجاب مہم کے سلسلے میں تحصیل حاصل پور میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ پورے پنجاب کی طرح یہاں بھی صاف ستھرا پنجاب مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں ہمارے جہاں رورل ایریاز بھی شامل ہیں، جہاں پہ ہماری میونسپل کمیٹی کی ٹیمیں اور لوکل گورنمنٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں. کہیں بھی صفائی کا ایشو ہے، کہیں سیوریج کا ایشو ہے، تو وہ تمام تر مسائل کے حل کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے میونسپل کمیٹی کی لیمٹس میں ہماری میونسپل کی ٹیمیں گرین بیلٹس مینٹین کر رہی ہیں. ہمارے جو پارکس ہیں اور جو اس طرح کے ایریاز ہیں، یہ ایک اس ویسینٹی کا ایک طرح سے ڈمپ تھا جہاں پہ اس علاقے کے لوگ کوڑا وغیرہ پھینکتے تھے. اب وہ شفٹ کر کے اس کو پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور صاف ستھرا پنجاب کے تحت یہاں پہ آج شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب اہل علاقہ سے یہی استدعا کر رہے ہیں کہ یہ پارک جو بنایا گیا ہے یہ عوام کی اور اہل علاقہ کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے. اہل علاقہ بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو صاف ستھرا اور مینٹینن رکھنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. ملک عبدالرشید اپڈیٹ کے لیے شکریہ. دنیا بھر میں ستھرا پنجاب مہم ناکام نظر آنے لگی. تحصیل میں میونسپل کمیٹی اور اے سی دفتر میں موجود صفائی کے ابتر انتظامات گراسی گراؤنڈ میں خود ساختہ جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کرنے لگی. مزید جانتے ہیں یعقوب طاہر سے. میں اس وقت دنیا پور کے تحت تحصیل آفس میں موجود ہوں. یہاں پر تمام انتظامی امور کے دفاتر ہیں. یہاں پر جو ہے پنجاب حکومت کے بنتے ہی مریم نواز شریف نے جو پہلا حکم نامہ جاری کیا ہے یہی کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے شہر گلی محلوں کو صاف ستھرا کیا جائے. لیکن یہاں پر میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی انتہائی بدقسمتی سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شہری میرے ساتھ موجود ہے. مزید جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں. سر آپ بتائیں گے. انہوں نے جو صاف ستھرا پنجاب کا حکم دیا ہے انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ یہاں دیکھیں یہ سائل اپنے کام کے لیے آتے ہیں، یہاں زمین پہ بیٹھتے ہیں، یہ صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام تو یہاں پانی نہیں لگایا جاتا. یہ گراسی پلاٹ بنا دیتے کوئی بیٹھنے کے لیے، چلو نیچے بیٹھنے کے لیے ہی اگر کوئی بینچز وغیرہ یا کوئی بیٹھنے کا خاص انتظام نہیں کر سکتے. میونسپل کمیٹی ہے وہ ملازمین جو ہے وہ فرضی نام کی بھرتی کی ہوئی ہے، صفائی ستھرائی کے لیے عملہ جاتا نہیں ہے. یہاں پر بڑی بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے کہ کبھی مقامی انتظامیہ نے یہاں پر توجہ ہی نہیں دی. ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر یہاں پر یہ حالات ہیں تو شہر میں کیا حالات ہو گئے. ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کی جائے، خاص طور پر جو لوگ یہاں پر دور دراز سے آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے بھی انتظام تاکہ لوگوں کو یہاں پر آسانیاں مہیا ہو سکیں. جی یعقوب طاہر اپڈیٹ کے لیے شکریہ.